سخط اللہ فی سخط الوالد، اور باپ کی ناراضی میں، نارضامندی میں اللہ کی ناراضی ہے. جس سے اس کا باپ ناراض ہے، سمجھو کہ اس کا خدا بھی اس سے ناراض. تو اگر تم اپنے خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو تو باپ کو راضی کرو. اگر تمہارا باپ زندہ ہے تو اس کی زندگی کو مغتنم جانو، غنیمت جانو. اگر تمہاری ماں بقید حیات ہے تو اس کی زندگی کو اللہ کی بہت بڑی نعمت تصور کرو اور اسے راضی کرو. تمہاری ماں راضی ہے تو خدا راضی ہے تم سے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. ابن حبان اور حاکم نے بھی یہ حدیث آپ کو ملے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک. اللہ اکبر. سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہما تثنیہ کا صیغہ ہے، ماں اور باپ. اے میرے امتی، تیری ماں اور تیرا باپ، یہ دونوں جنتک، تیری جنت ہیں. صرف باپ ہی نہیں، صرف ماں ہی نہیں، باپ اور ماں جنتوں کا، تیری جنت ہے. تو ماں کو دیکھو تو یہ سمجھ کے دیکھو کہ یہ دنیا میں میری جنت ہے. باپ کو دیکھو تو یہ سمجھ کر دیکھو کہ دنیا میں یہ میری جنت ہے، اور اس کی وجہ سے آخرت میں مجھے جنت ملے گی. سبحان اللہ. حدیث شریف میں آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. جب تک ماں راضی نہیں تو جنت ملنے والی نہیں. ہما جنتک و نارک. سرکار فرماتے ہیں کہ اے انسان، اے مسلمان، تیرے ماں باپ تیری جنت ہیں یا تیری دوزخ ہے. کیسے؟ اگر تو نے ان کو راضی کر لیا اپنے رویوں سے، اپنے برتاؤ سے، اپنے حسن سلوک سے، تو تجھے جنت ملے گی. وہاں کی وہ جنت ملے گی، یہاں یہ جو جنت ہے دونوں ماں باپ ان کی وجہ سے، تو دنیا کی یہی جنت ہے. اور اگر تو نے اپنی بدسلوکی سے ماں باپ کو ستایا، ماں باپ کا دل جلایا، ماں باپ کو کوڑھنے پر مجبور کیا، ماں باپ کو رونے پر مجبور کیا، تو یہی تیرے لیے دوزخ بنیں گے. ان کو ناراض کرنے کی وجہ سے وہ دوزخ ملے گی. تو اصل دوزخ یہ ٹھہرے، ان کی ناراضگی ٹھہری. تو ہما جنتک و نارک. سننے والوں سنو، عبرت حاصل کرنے کے لیے سنو، اور اپنے دل کی دنیا کا جائزہ لو. دل کا جائزہ لو کہ دل میں اثر پذیری ہے یا نہیں، دل متاثر ہو رہا ہے نہیں. ہما جنتک و نارک. آج ہمارے رویے کیا ہیں؟ اکثر و بیشتر مسلمان نوجوان شادی تک ماں باپ کے بڑے فرما بردار رہتے ہیں. جوں ہی شادی ہوئی اور بیگم صاحبہ گھر تشریف لائیں، ماں کو پہچانتا ہی نہیں بیٹا، ماں کو دیکھتا ہی نہیں، ماں کو یاد ہی نہیں کرتا. میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. باپ کی پرواہ ہی نہیں، جیے یا مرے. یہ بڑا غلط رویہ ہے، بڑا غلط رویہ ہے. تم ایسا کرو گے اپنے ماں باپ کے ساتھ تو یہی سلوک تمہیں اپنی اولاد سے ملے گا. کردن خیش آمدن پیش. ہما جنتک و نارک. ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں. تو اپنے حسن سلوک سے ماں باپ کو جنت بنا سکتا ہے اپنی، اور اپنی بدسلوکی سے اپنے ماں باپ کو دوزخ بنا سکتا ہے. ہما جنتک و نارک. حملته امه وهنا على وهن وحمله وفصاله في عامين.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دودھ پینے کی جو مدت ہے، ماں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے وہ 2 سال، 2 سال سے زیادہ ماں بھی اپنی بچی کو یا اپنے بچے کو دودھ پلانے کی روادار نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں بھی اپنے بیٹے کو یا اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلا سکتی۔ بچے کے پیدا ہونے کے لمحے سے لے کر ہجری کیلنڈر سے جب بچہ 2 برس کا ہو جائے تو دودھ چھڑا دینا چاہیے بچے کا۔ اسی طرح بچی پیدا ہونے کے لمحے سے لے کر 2 برس کی ہو جائے تو اب ماں کو حق حاصل نہیں کہ اسے دودھ پلائے۔ 2 سال سے زیادہ ماں بھی اپنی اولاد کو دودھ نہیں پلا سکتی، پلائے گی تو گناہ گار ہوگی۔ انشکر لی ولی والدیک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ دیکھیے شکر تو معلوم یہ ہوا کہ بندوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے، صرف اللہ ہی کا نہیں۔ انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کر، تیرے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ کیوں کہ تیرے والدین اگر نہ ہوتے تو تو میرا شکر گزار بندہ کیسے بنتا؟ تو پیدا ہی نہیں ہوتا، تو کیسا میرا شکر گزار بندہ بنتا؟ تو پیدا ہوا تیرے والدین کے سبب، پیدا کرنے والا میں ہی تھا لیکن سبب ان کو بنایا میں نے، تو والدین کے ذریعے پیدا ہوا۔ تو پیدا ہونے کے بعد میں نے تجھے شعور دیا، سمجھ دی، تجھے معلوم ہوا کہ میں کون ہوں، میری ذات کیا ہے، میرے صفات کیا ہیں، میری معرفت تجھے حاصل ہوئی، میری پہچان تجھے حاصل ہوئی۔ یہ سب تیرے ماں باپ کے سبب سے ہوا، اگر یہ نہ ہوتے تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو پیدا ہوا تو انسان بن کر پیدا ہوا، تجھے انسانیت ملی، تجھے وجود ملا ماں باپ کے صدقے۔ میں نے ہی دیا وجود لیکن ماں باپ کے ذریعے، میں نے ہی دیا تجھے انسانیت کا شرف لیکن ماں باپ کے ذریعے، میں نے ہی تجھے دیا ایمان لیکن ماں باپ کے ذریعے، میں نے ہی بنایا تجھے مسلمان لیکن ماں باپ کی وجہ سے، میں نے ہی تجھے تہذیب کی روشنی سے نوازا تیرے ماں باپ کے ذریعے، میں نے تجھے مسلم گھرانے میں پیدا ہونے کا فخر عطا کیا تیرے ماں باپ کے وسیلے سے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالی بھی مستحق ہے شکر کا، اور شکر گزار اس کا جس کے سبب سے اس کا شکر گزار بنتا ہے، اس کے بھی شکر کا، وہ بھی شکر کا مستحق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک، تو میرا بھی شکر ادا کر اور تیرے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر، تیرے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ تو بندگان خدا، ماں باپ، ہمارے ماں باپ تو اس دنیا میں آنے کا سبب بنے، اس دنیا میں آنے کا سبب بنے، لیکن ہر نعمت جو اللہ کی ہمیں مل رہی ہے وہ سرکار مدینہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذریعے سے مل رہی ہے۔ ہر نعمت دیتا اللہ ہے اور بانٹتے میرے سرکار ہیں۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے۔ تو سرکار کس قدر مستحق نعمت نہ ہوں گے، مستحق شکر نہ ہوں گے، جب ہمارے ماں باپ مستحق شکر ہیں، ماں باپ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، تو سرکار مدینہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آپ کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ حضور کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ حضور کی پیروی
کے دائرے سے زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی